السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اللہ پاک کے رحم و کرم سے بہت اچھے اور بہت خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے اس رب قدیر کی بارگاہ میں کہ پوری دنیا کی جو بھی امت مسلمہ ہیں ان کی عمر میں، رزق میں، برکتوں میں بے شمار اضافہ کرے اور ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں اللہ پاک خوشیوں کی بہاریں لائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ میں ایسا اللہ کا ذکر کہہ لیں یا وظیفہ کہہ لیں یا کوئی کلمہ کہہ لیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ حبیب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک اپنے بندوں کی ساری جائز تمناؤں کو بے شک پورا کر دیتا ہے۔ جائز تمناؤں سے میرا مطلب ہے کہ آپ کسی کے حق میں خوشی کی دعا کریں، آپ اپنے حق میں رزق کی دعا کریں، آپ اپنی تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کریں، آپ اپنی یا کسی اور کی زندگی بہتر بنانے کی دعا کریں۔ آپ کی ایسی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جس سے آپ کی کوئی دشمنی ہو، آپ اس کو برباد ہو جانے کی دعا کریں یا پھر اس کو دکھ تکلیف پہنچانے والی دعا کریں، تو ایسی دعائیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اور ان مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ ہے انسان، اور انسانوں میں اللہ گنہگاروں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے اور نیکوکاروں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک سب سے زیادہ انتظار کرتا ہے ان گنہگار بندوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، ان کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے یا وظیفہ ہے، یہ صرف 2 منٹ کا ہے۔ آپ اسے کہیں بھی آتے جاتے، چلتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اس استغفار سے صرف دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، اس استغفار سے کئی فوائد ہیں، اور وہ کیا ہے آپ سید صاحب سے ہی سنیے۔ لیکن ناظرین، وہ بیان سننے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ ذکر یا استغفار کرتے وقت آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اب سید صاحب کا آپ وہ بیان سن لیجئے۔ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ وہ عربی پوچھتے ہیں میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں، میرے گناہ گھٹیں، میرے گناہوں کا خاتمہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ استغفار پڑھتے رہو، اللہ کی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا۔ کام ہے 2 منٹ کا، لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا۔ ایک استغفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ، صرف 25 مرتبہ، اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ یہ ابدال سمجھے نا آپ کون ہے؟ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے، ابدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدال میں شمار ہوگا۔ ابدال ولایت کی بڑی قسم ابدال، بے شک اللہ کے آسان بہت سستا سودا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آسان استغفار بھی، اور پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام۔ وہ استغفار یہ ہے، اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ، یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اس لئے اس کو یاد کر لیں، آسان ہے۔ استغفر اللہ لی
वलिवालिदैया वलिजमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। ये वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात तो अल अहयाई मिनहुम वल अमवात तो हमें याद ही है, पढ़ते तो है ना हम लोग उसको, अत्तहियात शरीफ में पढ़ते ही, तो ये तो याद है सबको, बस इतना पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह ली वलिवालिदैया वली जमील मुस्लिमीन, ये इतना इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत फरमा दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात और जितने मुसलमान मर्द औरतें सबको बख्श दे, और जितने मोमिनीन मोमिनात है सबको बख्श दे, और जिंदों को भी बख्श दे और मुर्दों को भी बख्श दे। ये उसका मफहूम है। 25 बार पढ़े, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, और इस्तिग़फ़ार की कसरत सिर्फ गुनाहों को मिटाती नहीं है, इस्तिग़फ़ार की कसरत दर्जों में इजाफा भी करती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिस्क में बरकत भी अता करती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत बे औलादों को औलाद का सबब बन जाती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत बारान रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। बल्कि अल्लाह ने वादा किया कि महबूब जब तक तुम इनके दरमियान हो उन पे अजाब नहीं आएगा, और फरमाया जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक इन पर अजाब नहीं आएगा। जब तक बंदा तौबा करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, वो अजाब का शिकार नहीं होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं खुद एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ।